بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرے لاؤنج میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ آج پوری دنیا میں صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, ورلڈ ہیلتھ ڈے. اور پاکستان کے اندر پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی عوام کی کوشش ہے کہ پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ہو جائے. آپ بھی دعا کریں تاکہ ہمارا کوئی بچہ معذور نہ ہو, بے بس نہ ہو. ہم نے پچھلے پروگرام میں پرابلمز کی بات کی تھی, ہمارے یوتھ کی, نوجوانوں کی, اور آج ہم کمپلیکیشنز کی بات کریں گے. ہماری یوتھ میں کمپلیکیشنز کیا ہے؟ پرابلمز ایکسٹرنل ہوتے ہیں, نوکری کا نہ ملنا, لا اینڈ آرڈر سچویشن, ماحول کے اندر چیزیں ٹینس ہونا وغیرہ وغیرہ, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. آج ہم بات کریں گے آپ کے اندر, یوتھ کے اندر کیا پرابلمز ہیں, آپ کی ذات میں کیا پرابلمز ہیں. کل رات کی بات ہے, میں ایک جگہ جا رہا تھا تو راستے میں سگنل پر گاڑی رکی اور ایک نوجوان بچہ, شاید 14 سال کی عمر ہو, گاڑی کے پاس آیا. اس کے ہاتھ میں وائپر تھا اور وہ گاڑی کے شیشے صاف کر رہا تھا. میں نے اس بچے کو دیکھ کر سوچا کہ کیا یہ میرے ملک کا, میرے پاکستان کا مستقبل ہے؟ یہ بچہ آج سے 5 سال بعد, 10 سال بعد کیا کر رہا ہوگا؟ بھیک مانگ رہا ہوگا, چوری کرے گا, ڈاکے ڈالے گا, کیا کرے گا؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور اب اٹس ہائی ٹائم کہ ہم اس سوال کا جواب دیں. ہمارے نوجوانوں میں کیا پرابلمز ہیں؟ انٹرنل کانفلکٹ, تضاد, ریلیجس کانفلکٹ, کانفیڈنس کی کمی, جیلسی, ہیٹریٹ, وائلنس, غصہ, یہ بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے اندر کیا کمپلیکیشنز ہیں ایز اے یوتھ. ہم نے پچھلے پروگرام میں فون کالز نہیں لی تھی, وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس گیسٹ تھے. آج ہم نے لائنز اوپن رکھی ہیں, ہمیں کال کریں اور بتائیں کہ آپ اپنے اندر کیا فیل کرتے ہیں, ایک نوجوان اپنے اندر کیا فیل کرتا ہے, اندر کے مسائل کیا ہیں. ہم اسے کہتے ہیں اندر کا موسم. باہر کا موسم کا اختیار ہم پہ نہیں ہے, کبھی بارش ہو نہ ہو, دھوپ ہو, گرمی ہو, سردی ہو, مگر انسان کے جو اندر کا موسم ہے اس کا اختیار اللہ نے اسے خود دیا ہے. اور یہ بڑی کمال کی چیز ہے. یہ انسان, یہ ابن آدم جو ہے, اس کو خلیفہ بنایا اس دنیا کا, اور جب خلیفہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً انسان کے اندر وہ قوتیں, وہ طاقتیں, وہ صلاحیتیں, وہ ایبلٹیز ڈالی ہوگی کہ جس کا ہمارے یوتھ کو نہیں پتہ. اور میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان صلاحیتوں سے آپ کو متعارف کرائے, آپ کو بتایا جائے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے. ایک بات یاد رکھیے گا, کہتے ہیں کہ جو اسٹرام کے اگینسٹ, طوفان کے اگینسٹ جو کشتی لے کے چلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. ہوا کے دوش پہ تو سارے بادبان چلتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. مزہ تو یہ ہے کہ ہوا کا رخ کوئی اور ہو اور آپ اس کے اگینسٹ, اس کی مخالف سمت پہ چلے. اسی کو کہتے ہیں جامع مردی, اسی کو کہتے ہیں کامیابی, اسی کو کہتے ہیں ہمت. اور دنیا میں جن لوگوں نے کوئی نام اچیو کیا ہے, دنیا کو کچھ دیا ہے, ایجاد کیا ہے, وہ ہمیشہ مخالف سمت چلے ہیں, وہ ہمیشہ سوسائٹی یا سسٹم کے ساتھ نہیں چلے. ہمارا یوتھ آج کا بہت پرابلمز میں ہے. ہیلتھ ٹی وی کی طرف سے ہم کوشش کریں گے کہ جو ہو سکے آپ کی معاونت کر سکے, رہنمائی کر سکے. اور آج ہم ڈیفینیٹلی انٹرنل کانفلکٹس, تضاد کی بات کریں گے. ویلکم بیک. کیا ہوا؟ ہیلو ایوری ون, ہاؤ آر یو؟ آپ کو میں کیوں ابھی تو ابھی سے ملی ہوں اسی لیے اور سب کو ہیلو. میں ان کو بتا رہا تھا کل رات کو جب ہم گاڑی میں جا رہے تھے, اور وہ بچہ ہمارے پاس آیا, 14 سال کا بچہ تھا, ہاتھ میں وائپر لے کے, اور آگے اور گاڑیوں کے پاس بھی بچے تھے. میں بھی ناظرین سے ہی بات کر رہا تھا کہ میں نے اس بچے کو دیکھ کے سوچا کہ میرے ملک کا مستقبل کیا ہے. مطلب اس بچے کو تعلیم نہیں ہے اس کے پاس, یہ اس وقت گاڑی کے شیشے صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ظاہر ہے وہ کوشش نہیں کر رہا, وہ بھیک مانگ رہا تھا بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. اب یہ بچہ بھیک مانگتے مانگتے بڑا ہوگا تو کیا بنے گا؟ ڈاکو بنے گا, چور بنے گا, لٹیرا, کیا بنے گا مجھے نہیں پتا. مگر ہمارا مستقبل کیا ہے؟ یہ آپ کو بتاؤ, لاسٹ ٹائم کے جو ہمیں آئے ہیں سارے فیس بک کے فیڈ بیک آئے ہیں, لوگوں نے ای میلس کی ہیں, وہ بھی سب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیں آپ واٹ از آر فیوچر, بیکاز وی آر ہم لوگ یہ کچھ بچوں نے یہ لکھا ہے, کچھ اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارا ایک بڑا ٹنل سا ویژن ہے. مطلب میں ایک لم سم جو ایک ریکویسٹ رہتی ہے, بٹ ٹنل سا ویژن ہے کہ ہمیں جو انٹر کرنا ہے, انٹر کے بعد یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا تو انجینئر بننا ہے, اور ماسٹرز جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو MBA کر دینا ہے. مطلب دیر از نو ادر فیلڈ, دیر از نو گائیڈنس,
and there is no one to deal with the problems, there is no one to deal with the complications. विजन बहुत स्मॉल है. वजह शायद ये है कि माशी इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स हमें फेस होते हैं, तो माँ बाप ही चाहते हैं कि बच्चा अपनी तालीम जल्द मुकर्रर करके जल्दी से जॉब करे ताकि घर के अंदर सहारा बन सके. अब जॉब जब करता है MBA करके या डॉक्टर बन के वगैरह, तो ज़ाहिर है उसमें कई साल लगते हैं आपको एक करियर ग्रोथ के लिए. इट टेक्स टाइम. और यहाँ पे फिर इशू ये होता है कि बच्चा जो है वो फिर कमाने जब लग जाता है तो फिर ज़िंदगी में कभी उसको मौका नहीं मिलता कहीं और ग्रोथ अपनी करने का. सो ही रिमेन्स लिमिटेड, ही ग्रोज इन वन डायरेक्शन. अब जैसे एक और चीज़ भी जो बड़ी स्ट्रेंज है यूथ में, मुझे हैरत है, कुछ पेशे ऐसे हैं जो बड़े नोबल हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर. आपको पता है आप किसी को इंजीनियर साहब नहीं कहते, मगर डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं. डॉक्टर इज अ वेरी बड़ा नोबल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन. अब आज का जो नौजवान है वो कहता है कि डॉक्टर बनने के बाद उतनी इनकम नहीं है जितनी MBA करने के बाद है. The question is just that why do people play the blame game? We should teach the youngsters that they should not play the blame game. Whatever they are doing by their own choice. बहुत अच्छा है. और ये इशू है कि वी आर इन अ ब्लेम, इसको ब्लेम फ्रेम कहते हैं, FRAME. ब्लेम फ्रेम कहते हैं. अक्सरियत हम ब्लेम फ्रेम में होती है. मेरे एक टीचर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी. उसने कहा कि आप हर एक की तरफ उंगली उठाते हो और ब्लेम करते हो. अगर आप जिंदगी में दुखी हो तो फला भी ब्लेम करते हो. अगर आप कहते हो कि आपकी इनकम अच्छी नहीं है तो फिर आप किसी और को ब्लेम करते हो. आप कहते हो महंगाई है तो आप किसी और को ब्लेम करते हो. तो वी कीप ऑन ब्लेमिंग, राइट. उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी और मैं चाहता हूँ कि आज हमारे नाजरीन जो है इस बात को सुने और लिख लें अपने पास. और वो ये थी कि लिखना शुरू हो जाए. The only person you can really change in this world is yourself, so that there is one less rascal in the world. ठीक है. अगर मैं अपने आप को चेंज कर दूं तो मैं ब्लेम गेम में, ब्लेम फ्रेम में नहीं जाऊंगा, राइट. आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ. देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, एक चीज पूछूं आप बताने से पहले. सॉरी, मुझे बहुत सारे लोग मारेंगे, मैंने काटा है आपको. मैंने अक्सर लोगों में, बहुत सारे लोग मुझसे नफरत करेंगे, बट इट्स ओके. मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रही हूँ. लोग अक्सर अपनी कामयाबी का सेहरा अपने सर पे डालते हैं. मतलब जो भी होगा, यंगस्टर्स हो, एडल्ट्स हो, जो भी हो, कि जी कामयाब हूँ तो मैं अपनी वजह से हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की जी, मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, मैं तो नंबर 1 हूँ. और जहाँ उनका टाइम आ जाता है जी फेलियर्स का या अनसक्सेसफुल है अपनी जिंदगी में, तो या तो वो खुदा को ब्लेम करते हैं, या तो अपनी बीवी को, या तो अपने माँ बाप को, या तो अपने बच्चों को, या सिस्टम को XYZ. See, let's try to understand. अब तुमने बीच में टोका ना तो वो बात मेरे जहन से चली गई. ये बात ना बोले आप. नहीं, चली गई. वो इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए तुम्हें पता है ना कि लोग, मैं भी पसंद नहीं करता कि मुझे बीच में रोका जाए. बट एनीवे, हम बात ये कर रहे थे कि जिस माहौल में हम रहते हैं, और ये माहौल आपका शुरू होता है घर की तरबियत सबसे पहले. माँ की गोद सबसे बड़ी स्कूल है, और वो स्कूल का लेसन बच्चा ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता. आप देखें, एक प्रोग्राम आया करता था टेलीविज़न पे, आर यू स्मार्टर देन अ 5th ग्रेडर. बड़ा पॉपुलर शो था वो. उसमें बड़े बड़े PhD डॉक्टर्स आते थे और उनसे क्लास 2 और क्लास 3 के सवाल पूछते थे, वो जवाब उनके पास नहीं आऊँगा. मगर स्ट्रेंजली मैं आपको बताऊं कि जो माँ की गोद में बच्चा सीखा है वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता, राइट. तो यहाँ से आपका माइंड सेट बनना शुरू होता है. ठीक है. अगर आपने अपनी घर में देखा है कि आपकी वालदा अपनी दुख के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपनी बीमारी के लिए किसी और को ब्लेम करती है, तो यू विल लर्न टू ब्लेम अदर्स फॉर योर बीइंग अनसक्सेसफुल और फॉर व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज. अब देखिए हुआ क्या, कुछ प्रोफेशन बड़े डिग्निफाइड हैं. मैंने जैसे कहा कि डॉक्टर साहब कहते हैं हमेशा, इंजीनियर साहब. और एक ज़माना था कि डॉक्टर जब घर पे विजिट पे आता था तो आप कोई घर का कोई फर्द डॉक्टर साहब का बैग उठाता था और इज्जत से लेके जाता था. क्यों? ये वो पेशा है कि जिसमें आप इंसानी जान बचाते हैं, किसी के दुख और दर्द को कम करते हैं. तो बहुत नोबल पेशा है. अब हुआ क्या, दुनिया में एक बहुत बड़ी शिफ्ट आई है, लोगों के पैराडाइम में बहुत बड़ी शिफ्ट आई है. यहाँ इज्जत इम्पॉर्टेंट नहीं है, नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रोफेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाउ मच डू यू अर्न इज मोर इम्पॉर्टेंट. ओके. तो अब लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे प्रोफेशन की तरफ जाएं कि रातों रात अमीर बन जाएं. ठीक है. तो अब ये माइंडसेट हुआ और ये यूथ में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. मेडिकल स्टडीज मोस्ट डिफिकल्ट. 5 साल बच्चा पढ़ने के बाद बाहर निकलता है, हाउस जॉब करेगा साल, उसके बाद जब तक वो और हायर स्टडीज ना करे स्टैब्लिश नहीं होता. अब ये जो माइंडसेट है लोगों का, अतराफ में माहौल है ना, बिकॉज माहौल आप पे असर करता है. इसी माइंडसेट के अंदर लेट्स से एक बच्चे को
فادر نے کہا تم یہ کام کرو, اس نے کر لیا, وہ ناکام ہوا کسی وجہ سے, تو وہ بلیم کس کو کرے گا؟ اپنے فادر کو. یہ نہیں سمجھتا کہ اگر انسان سکسیسفل ہونا چاہے تو وہ پتھر کا کام کر کے بھی سکسیسفل ہوتا ہے. فار ایگزامپل لوگ پتھر بیچتے ہیں اینڈ دے میک منی, لوگ گھاس بیچتے ہیں اینڈ دے میک منی. انسان کا اپنا ویژن بڑا امپورٹنٹ. ایک چھوٹی سی اسٹوری تھی, ایک گروپ تھا لوگوں کا, وہ کہیں سیر سپاٹے کے لیے گیا, تو وہاں ایک بہت خوبصورت پہاڑی سلسلہ تھا. اس پہاڑی سلسلے پہ ایک چٹان کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا. تو اس گروپ کے اندر, سیاحوں کے گروپ میں ایک اسکلپچر تھا, سنگ تراش. تو جیسے ہی وہ گئے تو اس سنگ تراش نے اس پتھر کے ٹکڑے کو دیکھ کے کہا کیا خوبصورت گھوڑا ہے. لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے, کہاں ہے گھوڑا؟ گھوڑا تو کہیں نہیں ہے. پھر اس سے کہا کہاں ہے گھوڑا؟ اس نے کہا یہ سامنے تو ہے. انہوں نے کہا یہ تو پتھر کا بدنما قسم کا ٹکڑا پڑا ہے بہت بڑا. اس نے کہا یہی تو گھوڑا ہے. اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, یہ گھوڑا ہے. خیر جی, واپس آ گئے. چند دن گزرنے کے بعد لوگ وہاں پہ گئے تو وہ پتھر کا جو ٹکڑا ہے وہ گھوڑا بن چکا تھا, کیونکہ اس سنگ تراش نے اس پتھر کے ٹکڑے میں اس گھوڑے کو دیکھا تھا جو عام آدمی نہیں دیکھ سکا. صحیح. یہ یوتھ کو ایک بہت بڑا میسج ہے. ٹھیک ہے, کامیابی ناکامی کے اندر چھپی ہوتی ہے. آپ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو پتھر کے اندر بھی آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں یوتھ کو جو میسج دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ آپ کے اندر جو کمپلیکیشنز ہیں, ایکسٹرنل فیکٹر کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ایک چیز میں بتا دوں, لیٹس سے گرمی بہت زیادہ ہے. اب موسم کو تو میں کنٹرول, اللہ میاں کو تو فون نہیں کر سکتے پروردگار آج ذرا کم کر دے گرمی, بہت گرمی ہو رہی ہے. مگر اللہ نے چونکہ مجھے عقل سے نوازا, میرے اندر صلاحیتیں دی, تو میں نے اپنی عقل سے اور اللہ کے فضل سے میں نے ترقی کرتے کرتے ایک وقت ایسا ہے کہ میں نے ایک اے سی ایجاد کر لیا. اب آج باہر جتنی بھی گرمی ہو, میں اپنے گھر میں اے سی چلاؤں گا تو میرے لیے ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے, تو واٹ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اسپیشلی کہ اللہ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے عمل اور ارادے کا, اس کو پہلے سمجھو اور اس کو استعمال کرو, تو تمہارے اندر ذات کے اندر کمپلیکیشنز کم ہو جائیں گی. زندگی میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوں گی. یو کی ناٹ فائٹ اٹ آؤٹ, کمپلیٹلی وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے, بٹ دا اسٹرگل کنٹینیوز بیکاز یو ہیو ٹو ہیو فیتھ ان یور سیلف. آج کا یوتھ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ دے ہیو لاسٹ فیتھ ود ان دیم سیلفز. یا ہی اٹس رائٹ کہ لوگوں نے اپنے اندر ہی فیتھ کرنا چھوڑ دیا ہے. سو آپ اور بتائیں نا کہ اور یوتھ کو کیا کرنا چاہیے, واٹ آر دیئر ریسپانسبلٹیز, واٹ دے شوڈ ڈو. بڑا سمپل ہے, اپنے بچے کو بٹھائیں اور کہیں دیکھو بیٹا یہ چیزیں آپ مجھ سے روز مانگتے ہو, یہ چیزیں میں آپ کو دلاتی ہوں, کھلونے, کپڑے, جو بھی ہے. یعنی بچے کو آپ کیا کیا چیزیں دیتی ہیں جس سے بچہ خوش ہوتا ہے, کہو یہ تمہارے ریوارڈز ہیں. اب یہ جو تمہارے ریوارڈز یا انعامات ہیں یہ اس وقت ملیں گے جب ہم اس روٹین اور ٹائم ٹیبل کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے, اب ایک کاغذ پر بچوں سے پوچھ کر یہ لکھے کہ کتنے بجے سے کتنے بجے آپ پڑھو گے, کتنے بجے سے کتنے ٹی وی, بچوں سے پوچھ کے کریں. اگر بچے یہ کہہ دیں کہ جی آپ اتنے بجے سے اتنے بجے تک پڑھیں, اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ نے کھانا کھانا ہے, کھیلنے کا ٹائم ہے, جب وہ لکھ لیں تو بچے سے کہیں کہ وہ کاغذ فریج کے اوپر لگا دے میگنیٹ کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے, بچوں نے خود اگری کیا ہے. ٹھیک ہے. Now if they do not follow rules then they should not be rewarded. ان کو وہ چیز نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ خدا تعالیٰ مفت میں جنت بھی نہیں دیتا, جنت کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے نا انسان کو. تو انسان کو چاہیے کہ جب تربیت کرے اپنی اولاد کی تو اولاد کو بتائے کہ بیٹے یہ کام کرو گے تو یہ ریوارڈ ملے گا, نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. اتنی چھوٹی سی بات ہے, اگر یہ ماں باپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو آپ کے بچے آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے اور آپ بھی اپنے بچوں کی سائیکی سمجھنا شروع کر دیں گے. بٹ واٹ آئی بلیو ان دس کال دیٹ more than kids, mother has a problem because mother wants, I'm sorry if she minds it, but I'm sorry what I observe is کہ اگر mother کہہ رہی ہے کہ تم اٹھ کے ابھی پڑھو تو پڑھو, these are not robots. میں نے اسی لیے اس سے پوچھا تھا کہ کیا ان کے ٹی وی دیکھنے کے ٹائم پہ تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو آپ بچی جب آپ اس کو اپنے ساتھ ملا کے ڈیسیشن لیتے ہیں تو پھر بچہ ریوالٹ مشکل سے کرے گا, پھر بچہ اس کو ڈس ایگری مشکل سے کرے گا. واٹ آئی بلیو از دس کہ یہ بڑا مسکنسیپشن ہے معاشرے کے اندر کہ بچوں کو, اگین انہوں نے جو بات کی وہ ریفریزل آف سینٹینسز کی یا ریفریزل آف کمانڈس کی جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, ریفریزل تک تو ٹھیک ہے, لیکن ایک آپ نے بیسکلی یو ریکمینڈ دا بک دا رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ. ٹھیک ہے, اینڈ ان دیٹ بک اٹ واز ویری مچ دیر کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاتے ہیں پیسہ ہے وہ بہت برا آدمی, یا تو اس نے کسی غلط چیز سے کمایا ہوگا, یا تو بہت برا آدمی, یا یہ ہے.
اور ایک اسی شخص کا ایک دوسرا مطلب ایک فرینڈ کا والد تھا, وہ اس کو کہتا تھا کہ جی پیسہ, جس کا پیسہ اس کی زندگی ایسی ہے, پروگرامنگ کی اس کی مائنڈ کی. اینڈ دین ہی گاٹ ٹو نو کہ جی ہماری جو مائنڈ کی پروگرامنگ ہوتی ہے پیسے کے خلاف, دیٹ از رانگ, اور وہی ہمیں ہمیشہ پیچھے رکھتی ہے پیسے کمانے سے. میں تھوڑا سا سمجھا دوں, وہ جو کتاب ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, وہ مغرب کے معاشرے کے لیے لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا تضاد ہے, اور یہ تضاد آپ کو مغرب میں نہیں ملے گا. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں. کئی سال پہلے نیو ہیمپشائر میں میرا ورک شاپ تھا, نیشوا سٹی اور نیو ہیمپشائر اسٹیٹ, شیرٹن تارا میں. دوپہر کو مجھے کھانا کھانے جانا تھا کیونکہ وہ حلال فوڈ نہیں تھا, تو مجھے پتا تھا کہ کوئی 2 میل کے فاصلے پر ایک ریسٹورینٹ ہے, آلو ملیں گے, آلو ملیں گے, وہ میں کھا لوں گا. اچھا, اب میں نے کہا میں چلتا ہوا جاؤں تو مجھے 15 منٹ جانے میں, 15 منٹ آنے میں, اور 1 گھنٹے کی بریک تھی. تو میں نیچے جیسے لابی میں آیا تو وہاں پہ ایک کام کرنے والا آدمی, وہاں کا امپلائی, وہ اپنی وین میں جا رہا تھا. تو میں نے اس کے پاس کیا, میں نے کہا کین یو ڈراپ می, اچھا مجھے پتا تھا وہ راستہ وہیں ہے, کین یو ڈراپ می آن دا وے. تو اس کا گھر دور ہوگا, پر اس نے کہا شور, بیٹھ گیا میں. اچھا 2 منٹ میں اس نے ڈراپ کر دیا, یعنی ایک ٹریفک سگنل سے دوسرے ٹریفک سگنل تک. جب میں نے ڈراپ کیا, اس نے مجھے ڈراپ کیا, تو میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. اس نے کہا $5 پلیز. میں بڑا حیران ہو گیا. میں نے کہا اوکے, آئی ڈونٹ مائنڈ پیئنگ یو $5 بٹ اٹ واز آن یور وے. کہتا دیر از نتھنگ فری ان دس ورلڈ, رائٹ. ناؤ آئی لرنڈ اے لیسن یہ لرن کیا کہ مغرب کے اندر ایوری تھنگ از ویری کلسٹر کلیئر. دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو ڈراپ کرتا ہوں تو میں آپ سے چارج لوں گا. ہمارے ملک میں ایک عجیب مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں ایک بڑی منافقت ہے لوگوں کے اندر کہ پیسے بھی چاہیے, بہت چاہیے, اور لیگل وے میں نہیں بنتا تو ان لیگل وے سے بنائے. اب یہاں ایک کانفلکٹ ذہن میں یہ آتا ہے کہ بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پیسہ بری چیز ہے, مگر بچہ دیکھتا ہے کہ باپ پیسہ کمانے کے لیے ملاوٹ بھی کرتا ہے, بے ایمانی بھی, سب کچھ کرتا ہے. Are you getting me? So this creates a conflict. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو معاشرے میں رزق حلال کی کوشش نہیں کرے گا وہ, کیونکہ اس کے ذہن میں 2 چیزیں ہیں, ایک دولت حرام ہے, دوسرا دولت ضرورت ہے. کانفلکٹ کی ساری بات ہو رہی تھی, ہمارے بیہیویئر, ہمارے مائنڈ سیٹس, ہماری باتیں اور ہمارے بلیفز, یہ جو سارے ہمارے اندر کانفلکٹس ہیں, کیا ہم یہ سارے کانفلکٹس اپنی نسلوں میں ڈال رہے ہیں؟ اور کیا یہ ریزن ہے ہماری یوتھ کی کمپلیکیشنز کا کہ جی ہم بلیو کسی اور چیز پہ کرتے ہیں, ایکشنز ہمارے کچھ اور ہیں اور بچے کو کرنے کا کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ تو یہ از اٹ اے ریزن؟ یہ بہت بڑا ریزن ہے, پرسنالٹی کو ڈسٹارٹ کرتا ہے. اچھا, کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اگر ہم سائیکو انالیسس کریں بحیثیت پاکستان قوم کی, بڑے دکھ کے ساتھ ہی کہنا پڑے گا کہ پچھلے 20 سال میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے تربیت میں. اب اس کے بعد ہو یہ گیا ہے کہ پاکستانی ہماری قوم اکثریت جو ہے وہ ان تضاد کا شکار, یعنی دے ہیو کانفلکٹ, ہڈن کانفلکٹ, جس کا شاید ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. صحیح. ہم اس ہڈن کانفلکٹ کی اسکالر کے بعد بات کریں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا شکر ہے جی. کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج کا ٹاپک اور ہمارا شو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے, کہیں کیا کہنا چاہیں گی اس ٹاپک کے بارے میں؟ میں اگر اپنی بیٹی کے متعلق کچھ انفارمیشن لینا چاہتی ہوں. جی. کہ میری بیٹی کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں. 8 سال ہو گئے جی, اور وہ ابراڈ ہے کینیڈا میں. ٹھیک ہے. تو اس کے ہسبینڈ اور اس کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے. اور جس کی وجہ سے بچے سفر کر رہے ہیں. اچھا, کتنے بچے ان کے؟ 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. 2 بیٹے ہیں. ٹھیک. جی, بڑا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ 7 سال کا ہے. ٹھیک ہے. اور چھوٹا 4 سال کا ہے. تو وہ جس وقت وہ ہسبینڈ نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھتے تو وہ پھر بعد میں غصہ بچوں پہ نکلتا ہے. بچے سفر کر رہے ہیں, ہمیں بس یہی فکر ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کا کیا کریں, اور یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہو رہی. جو ہے فادر ہے وہ بچوں کو ٹائم نہیں پوری طرح دے پاتا. اچھا, آپ مجھے بتائیں گے آپ کی بیٹی کس شہر میں کینیڈا کے؟ ٹورنٹو میں. ٹورنٹو میں. اور ان کی جو شادی تھی وہ لو میرج تھی کہ ارینج میرج تھی؟ نہیں, ارینج میرج. ارینج میرج تھی. بچی پڑھی لکھی؟ بچی پڑھی لکھی ہے آپ کی؟ جی ماشاءاللہ گریجویٹ ہے. گریجویٹ ہے. چلیں اس بات کو ہم تھوڑا ڈسکس بھی کرتے ہیں, اور اگر آپ نے کوئی مزید پرسنل بات کوئی شیئر کرنی ہو, کوئی اور مزید آپ نے بات کرنی تو کنٹرول روم میں اپنا نمبر چھوڑنا ہے, تو ہم آپ سے مزید بھی کوئی پرسنل اگر آپ نے بات کرنی ہے اپنی بیٹی اور ان کے ہسبینڈ کے بارے میں تو ہم وہ بھی آپ سے میں نے کرنی ہے.
मैंने तो हम करनी है, आपके रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है, तो मेरा नंबर अपना नंबर आप कंट्रोल रूम में छोड़ दें. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. एंजॉय. थैंक यू. एक अच्छी चीज़ तो ये है कि प्रोग्राम के एंड में हमारा नंबर और ईमेल भी चल रही है, तो लोग नोट कर लें ईमेल. अगर इनकी बेटी हमें ईमेल करें, कुछ सवाल मुझे उनसे पूछने होंगे, ठीक है. नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीजन, है ना. ताली कहते हैं दो हाथ से बजती है. कई दफ़ा आपने कुछ बर्दाश्त किया, इस वजह से बात बढ़ गई, या आपने बर्दाश्त नहीं किया, इस वजह से बात बढ़ गई. आई नीड टू टॉक. वैसे भी इस साल हम जून जुलाई में वी आर इन कनाडा, कनाडा जाएंगे. बट मैं सोची थी इन्होंने जो बताया, हो सकता है कि अरेंज मैरिज में, आई डोंट नो अबाउट द गर्ल एंड द बॉय, नेचुरली दोनों में से किसी एक का तो फॉल्ट होगा या दोनों का भी होगा, बट माइट बी पॉसिबल कि लड़की शायद कॉम्प्रोमाइज कर रही है, लड़का नहीं कर रहा, लड़का नहीं कर पा रहा, या लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा. लड़का कनाडा छोड़ के पाकिस्तान नहीं आया, लड़की पाकिस्तान छोड़ के गई. उसने लड़के को ये बात समझनी चाहिए थी कि एक लड़की अपना घर बार, अपने रिश्तेदार, अपना मोहल्ला, अपना खाना पीना, यानी अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के आई है एक बिल्कुल अलग किस्म के माहौल में. तो अगर उसे कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है भी तो वो उसे सपोर्ट और हेल्प करे. यहाँ अक्सर मेल्स नहीं करते. मेल शेविनिज्म, मेल ईगो बड़ा अजीब सा आ जाता है. मगर फिगर की कोई बात नहीं है. ऐसी टेक्निक्स हैं जो लड़कियां सीखकर, ख़वातीन सीखकर अपने शौहर को और अपने दरमियान जो दीवार है उसको ख़त्म कर सकती. मैं और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मगर ये है कि डेफिनेटली मोहब्बत बढ़ सकती है. कम्युनिकेशन, बहुत सारी कम्युनिकेशन की ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी बात पहुँचा भी सकते हैं और शौहर को ये रियलाइजेशन कर सकते हैं कि कहीं कहीं वो गलत है. होता ये कि जब आप डायरेक्टली किसी को पिन पॉइंट करते हैं, फिंगर करते हैं उसकी तरफ कि तुम रॉन्ग हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट होती है. तो देयर आर वेज. अगर ये खातून हमें ईमेल करे और मुझे बताए तो मैं आई विल बी एबल टू गाइड हर एंड सी व्हाटएवर इट कैन. ठीक है. अच्छा, ये जो बच्चों का प्रॉब्लम है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, नेचुरली वो भी बच्चे यंगस्टर्स हैं कि माँ बाप के बीच में मसला है, दे क्वारल लॉट एंड दे आर वेरी एंग्री. वैसे तो हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, मगर चूंकि हम आए, वो भी यूथ ही हो गई ना किस्सा, हमारे यूथ से मुखातिब. 14 साल में मोहब्बतें हो रही हैं आजकल, थैंक्स टू फेसबुक, SMS वगैरह वगैरह. 14-15 साल में मोहब्बत, थैंक्स टू फेसबुक पीपल कैन कनेक्ट विद अस. पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. 14 साल में मोहब्बतें हो रही हैं. अब वो लड़का लड़की की ज़िंदगी में जाना चाहता है, तालीम में इंटरेस्टेड नहीं है. माँ बाप परेशान है, कहते हैं बेटा कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो, फिर तुम्हारी शादी कर लें उस बच्ची के साथ, या बेटी से कहते तुम कर लो. दे आर नॉट इंटरेस्टेड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ड्यू टू दिस इन्फेचुएशन व्हेन दे कम क्लोजर, और जब वो शादी के बाद दे फेस अ रियलिस्टिक सिचुएशन, दिस इज़ वेयर उनको पता चलता है कि वो जो हमने दूसरे शख्स के बारे में सोचा था वो नहीं है. होता क्या है कि जिस वक्त आपको मोहब्बत होती है, मैं उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहा जिसको हम, जल्दी बोले, सवाल पूछे, आई वांट टू अनजिप माय माउथ. नहीं, मैं ये पूछा, स्टेट ऑफ बीइंगनेस की बात नहीं कर रहा, मैं उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहा जो हमारे नजदीक स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, इन्फैचुएशन, इमोशंस की बात कर रहे हैं, इमोशंस की. तो उस वक्त जब आप इमोशंस आपका स्टेट होता है तो आपको उस शख्स की वो गलतियां, वो बुराइयां नजर नहीं आती. जैसी शादी होती है, जो चीज़ बुराइयां नहीं थी वो नजर आने लगी, अब झगड़ा शुरू. एक गुजारिश ये, रिक्वेस्ट है नौजवानों से, अगर शादी करते हो पहले साल 2 साल देख लो कि साथ रह सकते हो, नहीं रह सकते. अगर नहीं रह सकते अलग हो जाओ, मगर औलाद होने के बाद कोशिश करना कि अलग ना हो. जब तक बहुत ही लास्ट रिजॉर्ट हो वो अलग होना, वरना अलग औलाद पे बहुत. एक याद रखें, माँ जितनी भी मोहब्बत दे दे, बाप की मोहब्बत नहीं मिलेगी. बच्चों के अंदर एहसास है कमतरी, वैक्यूम रहेगा. इसी तरह अगर बच्चे बाप के पास है, माँ कहीं छोड़ के चली गई, अबेंडनमेंट का इशू है. हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं. ये टॉपिक दूसरा है, इसको ना डिस्कस करें, ये दूसरा टॉपिक है. हमारे पास बड़े सारे टॉपिक्स हैं. हम पेरेंट्स को इशू करेंगे, बच्चों पेरेंट्स के इशू को डिस्कस करेंगे, बच्चों के इश्यूज को डिस्कस करेंगे, पेरेंटिंग स्किल्स को डिस्कस करेंगे. तो ये थोड़ा दूसरा तो इशू है. अब मैं जल्दी से इंजप्ट कर दूं. अच्छा, मुझे आपसे सवाल पूछना है कि देखें, अब बात करते हैं हम आपके बच्चों की, वो भी बड़े यंग है तीनों, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, हम 3 हैं इंक्लूडिंग. हम भी बड़े यंग से, हम जवान ही हैं, बड़े यंग हैं हम. तो मुझे पता है ये ज़्यादा यंग लगता है हमसे वैसे. अब मुझे बताएं कि for example, even in studies, I was very good with mind sciences, but not with regular studies. You know it very well, right? All three of you. All 3 of us, right? But all 3 of us are earning good and having a good time and a ball of a time. Yeah, very successful. Very successful and all. माशाल्लाह, मतलब मैं अपने बारे में कहूँगी, शायद मैं इतनी सक्सेसफुल ना हूँ जितने मेरे भाई हैं और जितने मेरे वालिद हैं. शायद मैं बहुत छोटे पैमाने पर भी काम कर रही हूँ, बट मेरे भाइयों को मैं जब देखती हूँ तो दे आर शाइनिंग लाइक स्टार्स.
اینڈ میں ان میں دیکھتی ہوں تو میرے والد کا ایک ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ایک ان کی عکس آنا, اور میں دیکھتی ہوں اپنے بڑے بھائی کو تو وہ تھوڑا میرے والد کی طرح نہیں لگتا, لیکن میرا چھوٹا بھائی تو ایگزیکٹ کاپی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا جوان ورژن وہاں پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے. تو مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو یوتھ کے لیے ایز میرے گھر کے اندر ایگزامپل ہے. سب سے امپورٹنٹ ایک چیز یاد رکھنا, خدا کسی کو غریب پیدا نہیں کرتا, غریب گھر میں پیدا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اس غربت کو یا احساس کمتری کو یا احساس محرومی کو قبول کر لیا اور سٹرگل نہیں کی تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے. تو سٹرگل کریں اور قبول نہ کریں غریبی کو, ٹھیک ہے. ابھی ہمارے ساتھ شکرانہ ضرور کریں, ہم یہ نہیں کہہ رہے شکرانہ نہ کریں, لیکن سٹرگل ضرور کریں. اچھا, ایک میرے ہم نام کی کال ہے, اور اس شہر سے جا کے شہر کے لوگ اکثر لنڈن چلے جاتے ہیں. کہاں سے؟ میرپور. یس. السلام علیکم عروج, کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا شو, کیسا لگ رہا ہے ہمارا ٹاپک؟ اچھا ہے, I'm really enjoying it. Oh, thank you. We are very glad that you are enjoying it. ڈاکٹر اسامہ یاد آ گیا. Yes, ڈاکٹر اسامہ یاد آ گئے. ہیلتھ ٹی وی میں بیٹھ کے ہم کے ڈاکٹر اسامہ یاد آ گئے. کہیے آپ کیا بات ڈسکس کرنا چاہیں گی, کیا چیز شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی بیسیکلی میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ I am in Pakistan right now. Alright. And I went to UK, work permanent, and came back and I've done, I only, low level education. I've done from Pakistan when I was only 12. I've done 5 classes in Mirpur, and then I went to UK with my parents. Then I came back to Pakistan, and I've done many courses in UK and done many education from there. And when I came to Pakistan, I came in 8th class, and I did a lot hard work in my studies, and I got very good marks in my board examinations. And afterwards, I went to 9th class, and I don't know, I can't, learn by heart. Zubani yaad nahi kar sakti hu. Meri ye problem hai because I want to become a very, bright student. I want to work hard, but I can't do it. I don't know why. Okay. Even I, like, میں بہت زیادہ یاد کرتی ہوں, میں اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتی ہوں. عروج کہنا ہے, نہیں بیٹھتا ہے مجھے. عروج السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. عروج, میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. Okay, now let's basically I've understood what you're going through, right? You see, you don't have to work hard, you have to work smart. That's the difference. In Pakistan we believe in working harder. Yeah. Abroad we work smart. Now what is happening is you have spent some part of your life in a very different educational system. Yeah. Where you're not supposed to memorize things, you're supposed to understand things. Yeah. Over here you're supposed to memorize whether you understand or not. Now this is a typical conflict, right? So what you need to do is, I give you a small suggestion, although I think a lot of work needs to be done. My suggestion is that the pages of the book that you're trying to memorize, Yeah. Sorry. okay, make it colorful. Can you listen to me online? Okay, Uruj, we have understood your problem. جتنا آپ نے بتایا اتنا ہم سمجھ گئے ہیں, اور آپ کی پرابلم کو ہم آن ایئر ڈسکس کر رہے ہیں, آپ اس کو سن لیں, ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی اور مزید بات ہم سے کرنی ہے تو یو کین سینڈ این ای میل, یو کین لیو یور نمبر ان دا کنٹرول روم, یو کین کانٹیکٹ اس وین ایور یو وانٹ ٹو, اینڈ ویل گیٹ بیک ٹو یو, آلرائٹ, اینڈ انشاءاللہ وی کوڈ ہیلپ یو, آلرائٹ. ٹیک کیئر, بائے بائے, خدا حافظ. اچھا جی, اب ان کی پرابلم کا بتا دیں. بڑا سمپل سا ہے جی, یہاں رٹے سے لوگ پاس ہوتے ہیں, وہاں انڈرسٹینڈنگ سے پاس ہوتے ہیں. اب جو جینیس ہوتے ہیں وہ رٹا نہیں لگاتے, وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ رٹا لگاؤ, ورڈ ٹو ورڈ آپ لکھو, چھاپو تو آپ پاس ہوں گے. تو اب اس کا پرابلم آ رہا ہے ٹپیکل کانفلکٹ. ایک اور سسٹم میں یہ پڑھی ہے اور چھوٹی ایج میں اس سسٹم میں پڑھی ہے, اس نئے سسٹم میں ایڈاپشن کا پرابلم ہے. I think what she needs to do is, one of the things that can help is that the brain, because دیکھیں ہم جو کتاب ہماری ہوتی ہے اس میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہے وہ سیاہی بلیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بلیک جو ہے وہ ایبزارب کرتی ہے لائٹ کو. کاش ہمارے ایجوکیشنسٹ سمجھے, بلیک ایبزارب کرتی ہے لائٹ کو, ٹھیک. اب یہ سنیں, بہت نیسیسری ہے. آپ جن کے بچے نہیں پڑھتے ان کو پرابلم ہے, پلیز اس بات کو سنیں. بلیک لائٹ کو ایبزارب کرتی ہے. تو جب آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہو جو بلیک میں ہو تو کچھ دیر کے بعد آپ کا برین جو ہے وہ ایک نم موڈ میں چلا جاتا ہے, ایک سائلنٹ موڈ میں چلا جاتا ہے, جیسے لیپ ٹاپ جاتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ہائبرنیشن موڈ میں جاتا ہے.
اچھا برین جب ہائبرنیشن موڈ میں چلا جاتا ہے, برین کام کر رہا ہے, سارے فنکشن باڈی کے کام کر رہے ہیں, مگر کانسنٹریشن اور اٹینشن کم ہو جاتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. جب کانسنٹریشن اور اٹینشن کم ہو جاتا ہے, اب بندہ 2 گھنٹے بچہ لے کے بیٹھا ہے, کتاب رٹ رہا ہے, یہاں ایبزارب نہیں ہو رہا. اب پرابلم کیا ہوگا, جب وقت آئے گا ایگزام کے وقت کہ وہ سوال کا جواب جو اس نے یاد کیا ہے اب وہ یاد نہیں آئے گا اس کو, کیوں, ایبزارب ہی نہیں ہوا پرابلم, رائٹ. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو کتاب ہے اس پہ ظاہر ہے آپ اپنی کتاب تو نہیں چھاپ سکتے, مگر کم سے کم امپورٹنٹ ڈیٹس, جو بھی ایڈجیکٹیوز ہیں, پروناؤنز ہیں, ڈیٹس ہیں, نیومیریکلس, فگرز ہیں, اس کو ہائی لائٹ کر لیں ڈفرینٹ کلر سے, اوکے. اور جب آپ پڑھیں تو جتنی آپ کی کتاب کلرفل ہوگی آپ کا برین اتنا ایزیلی ایبزارب کرے گا. یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے, and I tell you this is something that I have also done it, کیونکہ مجھے you remember مجھے کمرشل میں ایشو تھا, اور مجھے ایک اور ایشو تھا پارک اسٹڈیز کی, مجھے ڈیٹس یاد نہیں رہتی تھی, بڑا مسئلہ تھا جی, کسی کا نام کسی ڈیٹ میں, کسی کا کون سی موومنٹ کہیں لکھ دیتی تھی میں. اینڈ ہی ڈیڈ ون تھنگ کہ انہوں نے ساری ڈیٹس کو ہائی لائٹ کر کے دے دیا مجھے, اینڈ وتھ سیم پنک کلر کے ساتھ پنک کر دیا, یلو کے ساتھ یلو کر دیا, اینڈ اٹ واز سو ایزی فار می ٹو ریکلیکٹ تھنگس وائل ڈوئنگ دا پیپر. سو اٹ واز ریئلی ایزی. اور اگر آپ لوگ کے پاس اور کوشچنس ہیں, اگر آپ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کوئی کوشچنس, کوئی ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لاؤنج کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو پلیز آپ ہمارا ایک پیج ہے, فین پیج ہے ڈاکٹر موئز لاؤنج کے نام سے فیس بک پہ, اس پہ اپنے کوشچنس لکھیں, اسے جوائن کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں ہمارے لاؤنج کے اندر. آپ ہمارے لاؤنج میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں, جسٹ سینڈ اس یور ریکویسٹ اینڈ ویل کال یو. اور بتائیں. اور ہم بات کر رہے تھے ایبزارپشن کی. ایبزارپشن سے پہلے ایک کالر ایبزارب ہو چکے ہیں بات کرنے کے لیے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں, آپ کا نام؟ اللہ کا شکر, سائمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. عرفانہ بات کریں کراچی سے, کہیے. سائمہ سوری سائمہ بات کریں کراچی سے. ہاں بالکل. عروج مجھے یہ بات کرنی تھی کہ ڈاکٹر پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ مجھے 2 مرتبہ مل چکے ہیں گارڈن ویسٹ پہ. اچھا. آئی تھنک یو ریمبر. میں نے آپ کو دیکھا اور میں ایک دم سے شروع ہو گئی کہ بھائی مجھے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, میرا ویٹ بہت انکریز ہے اور سب چیزیں. ہاں ٹھیک ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس رائٹ ناؤ از دیٹ کہ سائمہ آپ نے پلیز ٹی وی کا والیوم سلو کر دیں. ٹی وی کا والیوم زیادہ ہے. اب ٹی وی کا والیوم, جی اب کہیے. ہیلو, اب کہیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ آپ لوگ کا ٹاپک ہے یوتھ اینڈ اٹس کمپلیکیشن, ٹھیک ہے نا, تو اس سے مجھے ریالٹی یہ بات کرنا ہے کہ یوتھ جو ڈفلیکٹ ہوتی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ اگر یوتھ کی اچھی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دین آفٹر دیٹ دے ڈیڈنٹ گیٹ اینی بیٹر جاب, جس کی وجہ سے ان کا مائنڈ جو ہے نا بڑا ڈفلیکٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم نے یہی پرورش لی ہوتی ہے کہ اچھا پڑھنا ہے, smarter پڑھنا ہے, work hard کرنا ہے, and then after then you will get a better job. You will get a fruit. Exactly. Yeah. But اگر ایکسپیکٹیشنز کر لیتا ہے انسان, پیرنٹس بھی یہی دلاسا دلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ پڑھو گے تو اچھی جاب گیٹ کرو گے, بٹ انفارچونیٹلی جب کوئی نہیں گیٹ کرتا, یا آج کل کی مارکیٹ ڈیمانڈ ایسی ہے کہ ہم جو ہے وہ فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب پر نہیں ہے, یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہیں سے بھی ارننگ آ جائے, اٹس اوکے, رائٹ. تو اس حساب سے بندہ بڑا ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کیا ہوا ہے, اور پھر کمپیریزن پہ آ جاتا ہے. تو اوکے سائمہ, اس کا مطلب ہے آپ یہ ڈسکس کر رہی ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے جو ڈسسیٹسفیکشن ہوتا ہے یوتھ میں, اس کا کیا کرنا چاہیے, یہی ہے نا؟ ایگزیکٹلی. اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کال شارٹ ہو تو دوسروں کو موقع ملے. بڑی اندر سے پتہ چل رہا ہے بڑی لائن لگی ہوئی ہے کالس کی اور جیم سے. تو تھینک یو سائمہ, اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو. آپ کے نام پر بڑی مشہور بلڈنگیں بھی ہیں کراچی میں. ہاں اچھا, ویسے ایک بات ہے, تھینک یو سو مچ سائمہ فار یور کال, تھینک یو. اچھا جی, سائمہ نے گارڈن ویسٹ میں اگر دیکھا ہے تو یا تو اس نے ہمیں چاٹ کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا, یا تو بن کباب کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا, کیونکہ ہم گارڈن ویسٹ میں اکثر 2 ہی کام کرنے جاتے ہیں, تو چاٹ کھانے جاتے ہیں تو بن کباب کھانے جاتے ہیں. اینی ویز ہم نے یہ جو بات تھی اپارچونٹی والی, اب یہ ہم لاسٹ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ایکسٹرنل فیکٹرز, کہ جی حالات خراب ہے, یہ ہے, بلا 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 بلا. آج ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے. ایکسٹرنل فیکٹر کیسے بھی ہوں آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا, آپ کیا کر سکتے اس پہ بات کریں. آئی ول. آپ کیا کر سکتے, آپ چھوٹا سا کھوکا لگا دیں, ہے نا, آپ کو یقین ہے نا, آپ ڈاکٹر نے کھوکا لگا دے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو آنیسٹ لیونگ چاہیے نا, آپ کھوکا لگا دیں, اللہ کرے گا اس کھوکے میں برکت ہوگی. تو آج بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ CSS کر رہے ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ میڈیا میں, ٹیلی ویژن, ارے مارننگ کی اینکرز کتنی آئی اور چلی گئی جو ڈاکٹرز تھیں. اگین بالکل صحیح. اب یہ دیکھیں ایک بات, آج میں آپ کو ہیل ٹی وی کے اس پہ پلیٹ فارم پہ
اور ڈاکٹر موئز لاؤنج میں آپ کو میں ایک بڑا سا سرپرائز بھی دینے والی ہوں کہ پہلے تو انہوں نے بتایا آپ چاہے ڈاکٹر ہے نا, آپ کو لگ رہا ہے ڈاکٹر پہ صحیح پیسے نہیں مل رہے, نہیں کما رہا, آپ کو لگتا ہے اپارچونٹی مل رہی, آپ انجینئر ہیں, آپ کو آپ کے معیار کی جاب نہیں مل رہی, بیکم اے بزنس مین, ہائر انجینئرز, ہائر ڈاکٹرز, right? And if you need opportunities for your business, if you want to become an entrepreneur, send us your request on Facebook, Dr. Moiz Lounge, and we'll give you ideas کہ آپ چھوٹے چھوٹے بزنس سے کس طرح پیسے کما سکتے ہیں, and we'll definitely help you out with this. اور سب سے ایک پوائنٹ آتا ہے ان دو پروگرامس کے انکلوژن میں کہ I will is very important. اگر آپ کے اندر I will ہے تو کوئی بھی ایکسٹرنل فیکٹر نہ آپ کو افیکٹ کر سکتے, نہ ہی انٹرنل فیکٹر, only you have need one thing, that is I will. So ویسے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر ہیں تو آپ ڈاکٹری کریں, بیکاز پاکستان میں ڈاکٹرز کی بڑی شدید ضرورت ہے. everything is to you, جو بھی کہنے ماشاءاللہ ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ہاسپٹلز بنائی, ٹھیک ہے نا, ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے جا کے دیہاتوں میں کام کیا. تو اب میں کنکلوژن کی طرف آ جاؤں, تمہارا اشارہ آ گیا. جی ناظرین, عروج نے اشارہ کر دیا کہ جی اب اینڈ ہونے لگا ہے پروگرام کا, تو اینڈ پہ آئیے. میں سوچا تھا آج آپ سے کیسے کنکلوڈ کروں, کیونکہ آج میں نے بات کی تھی ہمت کی, جواں مردی کی, حوصلے کی, امید کی, اور وہ بھی نوجوانوں کے لیے. ایک سٹوری میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں سنائی تھی, ایک سٹوری میں آج آپ کو سناتا ہوں. اس سٹوری نے بھی بڑا مجھے ہلا کے رکھا. ایک شخص تھا بستر مرگ پہ, یعنی مرنے کے قریب تھا, کسی لمحے اس کو موت آنے والی تھی. اچھا, موت آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کی پوری فلم, پوری زندگی آپ کی سپیڈ کے ساتھ جاتی ہے. اس کو فاسٹ فارورڈ کہتے ہیں. یہ موت سے پہلے ہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ. برین کی آپ کی ورکنگ چینج ہو جاتی ہے. تو جب موت سامنے کھڑی ہو, پوری زندگی سامنے ہو آپ کے, تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس شخص کی جو کہانی ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں, وہ سوچ رہا تھا کہ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے خواہش تھی کہ میں دنیا چینج کروں. میں نے اپنے والد سے کہا, میرے والد نے خط لکھے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے سربراہوں کو. جب میں بڑا ہوا تھوڑا تو مجھے پتہ چلا دنیا چینج نہیں ہوگی. میں نے کہا چلو میرے ملک کو چینج کرو. تو میں خود جب کالج میں تھا تو خط لکھتا رہا سربراہ مملکت کو, وزیروں کو, کہ پلیز چینج کریں, چینج کریں. جب میں نے کالج کمپلیٹ کی, یونیورسٹی میں گیا, تو مجھے پتہ چلا کہ جی میرا ملک چینج ہونے کو تیار نہیں. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, شہر کو چینج کرو. اب یونیورسٹی اور پڑھنے کے بعد جو میرے پاس ٹائم بچتا, اس میں جاتا شہر کے مختلف علاقوں میں, لوگوں سے بات کرتا کہ چلو یہ چینج کرو, یہ چینج کرو. بائی دا ٹائم میں نے یونیورسٹی کمپلیٹ کی, گریجویشن کی, مجھے پتہ چلا کہ میرا شہر بدلنے کو تیار نہیں. تو میں نے کہا چلو شہر نہیں بدلتا, اس بات کو چھوڑو, میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے محلے کو بدلوں. اس دوران میں نے جاب بھی شروع کر دی. اب رات کو جب میں آتا تو اپنے محلے میں جاتا, لوگوں سے ملتا, باتیں کرتا, کہتا چینج ہو, چینج ہو, چینج ہو. سال 1.5 سال گزر گیا. اب مجھے احساس ہوا کہ میرا محلہ چینج کرنے کو تیار نہیں. اس دوران میری ماں نے کہا کہ ایک کام کرو, بڑے ہو گئے ہو, کمانے لگے ہو, شادی کر لو. اچھا, پہلے منگنی کی. جب میری منگنی کی تو میں نے کوشش کی میرے گھر والوں کو چینج کروں. بائی دا ٹائم میری شادی ہوئی, بیوی گھر میں آئی, تو پتہ چلا گھر والے چینج نہیں ہوتے. میں نے کہا چلو بیوی کو چینج کرو. اب بیوی کو چینج کرنے میں ایک بچہ ہو گیا, باپ بن گیا. بیوی چینج نہ ہوئی, میں نے کہا بچے کو چینج کرو. اس بچے کو چینج کرتے کرتے دوسرا ہو گیا, پہلا چینج نہیں ہوا, دوسرے پہ لگ گیا. اس دونوں بچوں کو چینج کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا, اور آج میں بستر مرگ پہ ہوں. مجھے احساس ہوا کہ جب میں چھوٹا تھا اور دنیا کو تبدیل کرنے گیا تھا, میں نے کتنی بڑی غلطی کی. اگر میں دنیا کو تبدیل کرنے کی بجائے اس چھوٹی عمر میں اپنے آپ کو چینج کرتا, اپنے آپ کو تبدیل کرتا, تو میرا گھر چینج ہوتا, میرا گھر چینج ہوتا, میرا محلہ چینج ہوتا, میرا محلہ چینج ہوتا, میرا شہر چینج ہوتا, میرا شہر چینج ہوتا, میرا ملک چینج ہوتا, اور ملک چینج ہوتا تو شاید یہ پوری دنیا چینج ہو جاتی. چینج کمز فرام ود ان, نو میٹر واٹ دا سچویشن از. کوئی بھی حالات خراب ہو, یو کین ڈو اٹ. اپنے آپ کو چینج کرے اس یقین کے ساتھ کہ تم بدلو گے تو دنیا بدلے گی. اس امید و دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. اللہ حافظ.